أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان فيهما آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. معزز سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 پر 8 سے لے کر 98 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 103 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے، شرک اور مشرکین کی مذمت فرمائی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایسے جھوٹے معبود جو یہ چاہت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی دنیا کے اندر مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، ایسے معبودان باطلہ کی بھی تردید کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا اور سنا، کہ جب قیامت قائم ہوگی اور یہ مشرکین جو دنیا کے اندر عذاب سے دوچار ہوئے، جب قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اللہ فرمائیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک مشرکو تم لوگ بھی اور اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی، یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں اور تم لوگوں کو یقینی طور پر وہاں جانا ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک تم بھی اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کے ایندھن ہیں اور تم لوگوں کو یقینی طور پر وہاں پہنچنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، خاص طور سے مشرکین جو عام طور پر جو مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے مکہ والے بھی بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی نیک لوگوں کے بت کو بنا دیا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر عام طور پر پہلے بت مراد لیا جائے گا. بت جو مٹی اور پتھر کے بنتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ بھی، اور جو ان کے پجاری ہیں وہ بھی، دونوں جہنم کے اندر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں واضح طور پر کہا وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. خاص طور سے وہ پتھر جو معبود تراش لیے گئے تھے، جن کی بت بنا لیا گیا تھا، جن کا دیول بنا لیا گیا تھا، ان کو اور ان کے پجاری دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہی جہنم کے ایندھن بنیں گے. اس کا مقصد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پجاری مٹی اور پتھر کی بتوں سے بہت ساری امیدیں لگا رکھے تھے، جب انہی کو جہنم کے اندر جلتا دیکھیں گے تو ان کی حسرت اور ان کی تکلیف کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. اولاً اس وجہ سے کہ جن کو انہوں نے اپنا معبود مانا تھا، جن کے سامنے یہ جھکتے تھے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اپنی درخواست ان کے سامنے پیش کرتے تھے، نظر و نیاز چڑھایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں ہم کو کل قیامت کے دن بچا لیں گے. تو دیکھیں گے کہ جتنا بے بس میں ہوں اتنا ہی بے بس یہ بھی ہے، اور جس طرح سے میں جہنم میں جل رہا ہوں اس طرح سے یہ بھی جل رہا ہے. لہٰذا ان کی حسرت میں اور ان کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ جو مٹی اور پتھر چونکہ ایندھن بنیں گے اور ایندھن بننے کی وجہ سے جہنم کی آگ کی لپٹ اور شعلوں میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی اور تیزی سے آگ جلے گا تو اور زیادہ ان کو تکلیف ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم لوگ اور اللہ کے علاوہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم کو اس میں جانا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اگر یقینی طور پر یہ سچے معبود ہوتے تو یہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جاتے. اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، اگر یقینی طور پر یہ معبود ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہوتا،
اگر یہ لوگوں کی بگڑی بنانے والے ہوتے، لوگوں کو اولادیں دینے والے ہوتے، اگر یقینی طور پر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جاتے. اور اللہ مزید فرماتا ہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی ان کے مشرکین جو ہوں گے وہ بھی جہنم میں رہیں گے، پجاری، اور یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. مشرکین جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر صرف ان کی چیخ و پکار ہوگی، بس چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے. عذاب پڑتا ہے تو کیسے چیختا بھی ہے اور سانس کی آواز بھی آتی ہے. بس وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پھنکاریں گے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں سن پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی. یہ بات جب مکہ والوں کو معلوم ہوئی، یہ جو اوپر بات بیان کیا گیا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں جاؤ گے، اور اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کبھی بھی یہ جہنم میں نہیں جاتے، اور یہ جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے تو چیخ و پکار مچائیں گے، چیخ و پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض آ گیا. جیسا کہ کئی مفسرین سیرت نگاروں نے یہ بات بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مکہ والوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو، ہم لوگ جو ہے صرف لات اور عزا کی پوجا نہیں کرتے ہیں، جن کے بت کو ہم نے بنا رکھا ہے صرف ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور یہودی لوگ تو عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو اب کیا وہ لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے؟ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو اعتراض یہ کیا لوگوں نے، اور اعتراض جانتے ہیں اکثر باطل پر جو لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. حق پرست اور حق پسند کو اعتراض نہیں، بلکہ وہ حق پر پہنچ کر کے حق کو ہی مان کر کے حق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ تو صرف مٹی اور پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ فرشتوں کو بھی ہم لوگ پوجتے ہیں. عیسائی لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، یہودی لوگ جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں. تو کیا یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ جو لوگ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے وہ جائیں گے جہنم کے اندر، اور ان کی عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے. مٹی اور پتھر کے بت تو جائیں گے، لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میری بھی پرستش ہو، جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ اختیارات میرے پاس بھی لوگ مانیں، لوگ میرے در پر آئیں اور میرے سامنے جو ہے استغاثہ کریں، تو ایسے جو ماننے والے ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا؟ فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. بے شک جن لوگوں کے لیے نیکی ہم نے پہلے ہی مقدر کر دی ہے ایسے لوگوں کو ہم جہنم سے دور کر دیں گے. جن لوگوں کے لیے نیکی ہم نے پہلے سے ہی مقدر کر دی ہے کہ وہ نیکوکار ہوں گے، وہ خوش بخت ہوں گے، وہ بلند اقبال ہوں گے، وہ نیکوکار ہوں گے، وہ توحید پرست ہوں گے، جن کے مقدر میں ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا ہے ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جواب سے دونوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور اس کے علاوہ دوسری جو معزز ہستیاں ہیں یا فرشتے یا وہ لوگ جو دنیا کے اندر توحید پرست تھے اور توحید پرستی میں ہی زندگی گزاری اور شرک سے بیزار رہے اور لوگوں کو شرک سے روکا بھی اور بعد میں چل کر کے لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح کے اندر 5 بت تھے اور وہ 5 بت پہلے نیکوکار تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 نیکوکار لوگ تھے. یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا تھا. جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے. اور اللہ کب یاد آئے گا؟ جب واقعی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کی جھلک ملے تب اللہ یاد آ جائے گا. تو وہ ایسے نیک لوگ تھے جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا، لوگ بہت غمگین ہوئے،
شیطان انسان کی شکل میں آیا اور ان کو پٹی پڑھائی کہ دیکھو اب یہ تمہارے نیک لوگ تو چل بسے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرنے آتے ہو، ایک کام کرو، ان نیک لوگوں کی جو ہے بتوں کو، ان کی تصویر کو بنا لو سامنے، اور ان کے سامنے رکھ کر کے ان کو دیکھ کر کے پھر اللہ کی عبادت کرو، تو جو مزہ ان کے زمانے میں آیا کرتا تھا وہی مزہ عبادت کرنے کا اب آئے گا۔ شیطان کی پٹی کو لوگوں نے پڑھ لیا اور اس مقصد سے بنایا بتوں کو، اور جب تک وہ لوگ زندہ رہے ایسا ہی ہوتا رہا۔ جب یہ لوگ مر گئے تو دوسرے جو بعد میں آنے والے لوگ تو یہ سمجھے کہ یہی اصل میں معبود ہیں اور پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو اب جو یہ نیک لوگ تھے جن کو زبردستی بعد میں معبود بنایا گیا، کیا یہ نیک لوگ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن لوگوں کے لیے نیک بختی ہم نے پہلے ہی لکھ دی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جہنم سے بالکل دور رکھا جائے گا، ان کو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون حسیسها، وہ جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سن سکیں گے۔ جہنم میں جو چیخ و پکار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے اندر جو گرج ہوگی، اس کے اندر جو پھنکار ہوگی، جہنمی اس کو سنیں گے تو ان کا کلیجہ دھڑک رہا ہوگا ڈر کے مارے جہنم کی آواز سے۔ لیکن یہ نیک بخت لوگ، ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں مل سکے گی، اور جہنم سے بہت دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو ان کو پسند ہوگا ان سے مزے اڑا رہے ہوں گے، ان نعمتوں سے، اپنے دل پسند نعمتوں سے وہ مزے اڑا رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے شادکام ہو رہے ہوں گے، جنت کے اندر پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ ایسے لوگ جن کے مقدر کے اندر خوشبختی لکھ دی گئی ہے، ہماری طرف سے اچھائی لکھ دی گئی ہے، جو نیکوکار، توحید پرست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایسے لوگ جب قیامت کے ہولناک گھڑی میں پہنچیں گے، اللہ مزید فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ بڑی گھبراہٹ کا جو دن ہوگا قیامت کا دن، وہ بھی ان لوگوں کو غمگین نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ قیامت کے دن جب بندہ پہنچے گا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے اس گھبراہٹ کے وقت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو قیامت برپا ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ آگے جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے ہم کو جنت ملنے والا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھا ہوگا اور اہل علم سے سنا بھی ہوگا کہ بعض چہرے جو ہوں گے وہ بالکل چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور بعض چہروں کے اوپر سیاہی پوتی ہوگی اور وہ بالکل پزمردہ ہوں گے، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا 12 بج چکا ہے۔ اللہ اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسے نیک بخت لوگوں کو قیامت کا ہولناک منظر اور قیامت کی خطرناک اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی گھڑی بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی، اور جب وہ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب سے گزر کر کے جنت کی طرف چلنے لگیں گے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے ان سے آ کر کے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کر کے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب وہی بدلے کے پورا ہونے کا دن آ گیا ہے، تم کو نعمتوں کو ملنے کا دن آ گیا ہے، جن نعمتوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تم سے کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گیا کہ یقینی طور پر شرک انسان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرنے والی ہے، اور آخرت میں تو اس کی رسوائی بالکل یقینی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر توحید انسان اپنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو لاگو کر لے، یقینی طور پر اس کے لیے ایسی نعمت ہے، ایسے آرام کی جگہ ہے، ایسی مسرت ہے، ایسا سکون ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی پکا سچا توحید پرست بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔